والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1385، 86 اور 87 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے تبلیغ کرو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کر دیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ میں حضرات کی چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ میری طرف سے تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ، آگاہ کرو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب تشبیہ دے کے سمجھایا جا رہا ہے، چاہے معمولی سی چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، لوگوں کو بتایا کرو، اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ آیت کی بات کی، اگر تم نے ایک آیت بھی پہنچائی تو اللہ کا فرمان پہنچایا، اگر تم نے میری بات بھی پہنچا دی تب بھی اللہ ہی کا فرمان تم نے پہنچایا ہے، کیونکہ میری بات بھی خدا ہی کی بات ہے، اور میری بات قرآن سے علیحدہ نہیں ہوگی، قرآن کے موافق ہی ہوگی۔ ایک تو بات یہ معلوم ہو گئی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، نیکی کی دعوت دینا یہ سنت انبیاء ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، تو اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس کو برا نہ جاننا۔ جو بنی اسرائیل کی بات کی کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے نبی ایسے گزرے تھے جو شریعت تو لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جو نبیوں کی شریعتیں تھی ان کو انہوں نے آگے پہنچایا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، ان جیسے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو کام کرتے تھے نا، میری امت کے علماء بھی وہی کام کریں گے۔ انہوں نے بھی قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا، یہ بھی قرآن و سنت کا پیغام پہنچائیں گے، تو لہذا ہمیں قرآن و سنت کی بات کو مان لینا ہے۔ دوسری بات یہ اس کے اندر حدیث میں بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میری طرف جھوٹ نہ باندھ دینا۔ دیکھو، تبلیغ کرتے اس بات کا تم نے خیال رکھنا ہے، جو میری حدیث ہو اس کو بیان کرنا، میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کر دینا، ورنہ تمہارے اعمال جو ہے اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حدیث پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، علماء سے تصدیق کریں کہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ ہر حوالہ لکھا ہوا بھی بسا اوقات دوست نہیں ہوتا، اور ہر بات کو جھٹلا دیں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ کا فرمان ہو تو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ میں علماء سے تصدیق کروں گا، پوچھوں گا واقعی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں مزید بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ جو کہ مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے غرض سے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا اس نیت سے، میں بار بار کہتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، دل میں ارادہ کر لیں درس حدیث ہوگا، علم دین سیکھوں گا، تو انشاءاللہ آپ کا یہ قدم جو ہے مسجد کی طرف بھی ہوگا، انشاءاللہ جنت کی طرف بھی ہوگا، اللہ آسان فرما دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ، تیسری، یہ بھی مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر کسی کی عادت خراب اس کو سمجھاتا ہے، یا ٹھیک تو ہے لیکن سست ہے، نمازوں کی طرف نہیں آتا، کسی نے اس کو نماز کی دعوت دی،
دین کی دعوت دی, دین اسلام کا پیغام پہنچایا, رسول اللہ کا طریقہ سکھایا, تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کے اجر میں ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ عمل کرنے والے کو اجر ملے گا, اس کے عمل میں کمی واقع نہیں ہوگی. فرض کر لیجئے اگر کوئی شخص آپ کی دعوت سے سیدھی راہ پر آ گیا, نمازیں نہیں پڑھتا تھا, نمازوں میں آ گیا, برا کام کرتا تھا, برا کام کرنا چھوڑ دیا, اب وہ جتنے عمل نیک کرے گا اس میں تمہارے لیے بھی جو ثواب ہوگا, کیونکہ وہ آیا تمہاری ہی وجہ سے ہے, تو تمہارا عمل, اس کا بھی اجر, اس کا جو عمل کرے گا اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.